ڈاکٹر صاحب پوچھا یہ گیا ہے کہ اگر کوئی شخص پاکستانی روپے کی عوض ڈالر کا سودا کر لے، ریٹ وغیرہ سب طے پا جائیں، لیکن اس رقم کی ایک دوسرے کو ادائیگی اور قبضہ 2-3 دن بعد ہو اسی ریٹ کے مطابق جو پہلے طے ہوا ہے بغیر کسی کمی پیشی کے، تو کیا یہ شرعاً درست ہوگا؟ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ یہ جو سوال کیا گیا ہے اس میں یہ ہے کہ ڈالر اور روپے کی آپس میں بیع ہو رہی ہے، لیکن بیع جس مجلس میں ہوگی اس مجلس میں ڈالر دینے والا ڈالر ادا نہیں کرے گا، روپے دینے والا روپے ادا نہیں کرے گا، بلکہ ادائیگیاں بعد میں ہوں گی، فی الحال صرف معاہدہ ہوا ہے۔ تو ایسا کرنا شرعی لحاظ سے درست نہیں ہے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے جس کے راوی ہیں عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ، الذهب بالذهب والفضة بالفضة مثلا بمثل سواء بسواء یدا بید، کہ جب سونے کے ساتھ بیع ہوگی، چاندی کی چاندی کے ساتھ بیع ہوگی تو دونوں طرف سے مقدار ایک جیسی ہو، ادھر 5 تولے سونا ہے تو ادھر بھی 5 تولے سونا ہونا چاہیے، ادھر 50 تولے چاندی ہے تو ادھر بھی 50 تولے چاندی ہو۔ اور دوسرے نمبر پہ یہ کہ ادھار کی اجازت نہیں ہے، جس مجلس میں معاہدہ ہوا ہے، بیع ڈن ہوئی ہے، اسی مجلس میں ڈالر دینے والا ڈالر ادا کرے اپنے ساتھی کو اور وہ اس کو روپے ادا کرے، یہ کام مکمل کیے بغیر ان کو الگ ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر کسی کی ہاں تاخیر ہے تو اس کا حل یہ ہے کہ اس بیع کو کینسل کر دیا جائے اور یہ طے ہو کہ دوبارہ یہ معاہدہ کریں گے، اس وقت ریٹ طے ہوگا اور اس وقت کی صورتحال کے مطابق آپس میں معاہدہ کریں گے، لیکن یہ کہ معاہدہ آج ہو ادائیگیاں کل ہوں، یہ درست نہیں ہے۔ اور یہ بھی وضاحت کر دوں کہ اگر یہ ادھار 2 طرف سے ہوتا ہے تو تب بھی ممنوع ہے، اور اگر ایک طرف سے ہوتا ہے تب بھی ممنوع ہے۔ اصول یہ ہے کہ اس مجلس میں دونوں طرف سے ادائیگی ہو جانی چاہیے۔ اگر وہ یہ طے کرتے ہیں کہ معاہدہ ابھی صبح کے 10 بجے اور ادائیگیاں عصر کے بعد، ہر کوئی اپنے اپنے گھر جائے، اپنے اپنے آفس جائے، اپنے اپنے بینک جائے، وہاں سے اپنی کرنسی لے کر آئے اور ادائیگیاں عصر کے بعد کی جائیں گی، تو یہ ایسا کرنا درست نہیں ہوگا، کیونکہ سونے چاندی کے کاروبار میں ایسا کرنا جائز نہیں ہے۔ اور علماء اکرام کا فتویٰ یہ ہے کہ کرنسی کی بیع پہ وہی احکام لاگو ہوتے ہیں جو سونے چاندی کے احکام ہیں۔ واللہ تعالی اعلم۔